سب سے پہلے تو بتائیں کہ عارف الوی صاحب نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری پہ دستخط کرنے سے معذرت کر لیا. وہ کہہ رہے ابھی میں نہیں کروں گا جب تک ہاؤس مکمل نہیں ہوتا. ظاہر تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے بارے سے کل فیصلہ ہونا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. یہ عارف الوی صاحب جو ہے یہ ماضی میں ظاہر آپ کے بڑے گلے شکوے رہے عارف الوی صاحب سے کہ بطور صدر جو تحریک انصاف کا ساتھ دے سکتے تھے, نہیں دیا. اب وہ کھاتا اپنا کلیئر کر رہے ہیں یا تحریک انصاف کی طرف سے بھی انہیں سپورٹ حاصل ہے اس فیصلے میں؟ میرا خیال ہے بحیثیت صدر پاکستان یہ اس کی آئینی ڈیوٹی ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلاتے وقت وہ یہ ضرور دیکھیں کہ آیا اسمبلی پوری ہے یا نہیں. جب پاکستان تحریک انصاف کی ریزرو سیٹوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا, اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان دیگر پارٹیوں کی طرح ہمیں بھی وقت پہ ہمارے ریزرو سیٹوں کا مسئلہ حل کر دیتے تو یہ ایشو ہی پیدا نہ ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان سوموار کے روز یہ فیصلہ کرے گی, تو جو ہی فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد صدر پاکستان جو ہیں اس کو اسمبلی بلانے پہ کوئی عذر نہیں ہوگا. اور یہ سیٹیں اگر تحریک انصاف کو نہیں بھی ملتی, یعنی کہ اگر فرض کرتے ہیں یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملتی, باقی جماعتوں کو میں بانٹ دی جاتی ہیں, تو پھر بھی وہ اجلاس بلا لیں گے؟ یہ بانٹ تو نہیں جائے گی دیگر پارٹیوں پہ. اگر آپ کو نہیں ملتی نا, اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں بھائی تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل اس کے لیے ایلیجبل نہیں ہے, تو پھر باقی پارٹیوں میں بانٹ دی جائیں گی یہ سیٹیں؟ نہیں, میرا خیال نہیں ہے, بلکہ وہ سیٹیں جو ہیں وہ خالی رہیں گی. اچھا, آپ کا خیال ہے خالی رہیں گی؟ جی ہاں, صحیح ہے. تو اس صورت میں بھی پھر آپ جو ہے پھر صدر صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ جاری سمری پہ دستخط کر دینا چاہیے؟ پھر ہمیں وہ صدر صاحب جو ہیں وہ پھر دیکھیں گے, کیونکہ اگر یہ تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو شاید صدر صاحب بلا لیں. لیکن اگر الیکشن کمیشن ہمیں ہماری ریزرو سیٹس نہیں دیتی ہے تو ہمیں پھر ہائی کورٹ کا رخ کرنا ہوگا. ہائی کورٹ جائیں گے اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی. آلریڈی آپ نے ایک پٹیشن کی بھی ہوئی ہے مروت صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جس میں آپ نے 3 غالباً آپ کی اس میں پریئرز ہیں. ایک آپ نے الیکشن کا عدم قرار دینے کے حوالے سے, دوسری الیکشن کمیشن کے ارکان کے حوالے سے, تیسری ہے کمشنر راولپنڈی کے حوالے سے جو کمیٹی کام کر رہی ہے اسے کام کرنے سے روکا جائے. تو کمیٹی نے تو اپنی رپورٹ مکمل کر کے جمع کروا دی ہے. دوسرے نمبر پہ جو الیکشن کمیشن کے ارکان کا معاملہ ہے وہ 4 سال بعد آپ کو کیوں یاد آیا جا کے, اور تیسرے نمبر پہ جو الیکشن کا عدم قرار دینے کے حوالے سے آپ چاہ رہے ہیں کہ کالعدم کیوں ہو؟ میں نے الیکشن کالعدم کرنے کی استدعا نہیں کی ہے, میں نے فارم 47 کالعدم کرنے کی استدعا کی. فارم 47 جن کی نتائج کا عدم قرار دینے کی آپ نے کی؟ ہاں, میں نے ان نتائج کو جو 80 کے لگ بھگ ہیں اور جو صرف فارم 47 کی بنیاد پہ مرتب ہوئے ہیں, جن کا کوئی فارم 45 نہیں مل رہا ہے, تو میں نے یہ استدعا کی ہے کہ تمام جو متنازع حلقے ہیں ان کے فارم 45 اور فارم 47 طلب کیا جائے. اگر فارم 47 فارم 45 کی بنیاد پہ مرتب نہیں ہوا ہے تو وہ فارم 45 مرتب کالعدم کر کے نئے فارم 47 اور دیگر فارم 48 49 فارم 45 کے مطابق جاری کیا جائے. صحیح ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر احتجاجی مظاہروں کی طرف جائیں گے, لانگ مارچ, دھرنے, کیا ہوگا حکمت عملی کیا؟ یہ صرف لیگل بیٹل ہی لڑیں گے اور اسمبلیوں کے اندر اپوزیشن کریں گے؟ یہ جو چوری ہوئی ہے مینڈیٹ کی, یہ پاکستان کی آئینی قانونی سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی چوری ہے, اور اس پہ آنے والی حکومت کا انحصار ہے, اس پہ پاکستان کے مستقبل کا انحصار ہے, پاکستان کے کروڑوں ووٹروں کا مینڈیٹ ہے. تو لہٰذا اتنی اہم نوعیت کا کیس جو ہے سپریم کورٹ کے پاس شاید 30 سالوں میں نہیں آیا ہے. تو یہ کیس اپنی ایک جداگانہ اہمیت رکھتا ہے. ہماری خواہش ہوگی کہ اس کو پوری سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں, اور اس میں جو کمشنر راولپنڈی کے بیان پہ جو انکوائری الیکشن کمیشن نے کرائی, تو نو بڈی کین بی اے جج ان ہز اون کیس. چیف الیکشن کمشنر پہ انہوں نے الزام لگایا اور خود ہی انہوں نے کمیٹی بنا کے اپنے آپ کو بے گناہ قرار دیا. اس پہ ہم نے یہ عذر اٹھایا ہے کہ ان الزامات کی انکوائری یا انویسٹیگیشن جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن سے کرائی جائے. تو فل کورٹ اگر ہوتا ہے اس میں چیف جسٹس بھی ذرا بیٹھیں گے, آپ کو یہ اعتراض تو نہیں ہے اس پہ؟ آپ کو ہمارا اعتراض آج کل کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے. صحیح. اور اگر چیف صاحب بیٹھتے ہیں تو اصولاً جو ہے, چونکہ پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس صاحب سے خائف ہے, ہمارے خلاف متعدد فیصلے صادر کر چکے ہیں, تو اگر انصاف ہو تو وہ بھی نظر آنا چاہیے. مناسب تو یہ ہوگا کہ کوئی بھی دوسرے سینئر پیونی جج اس کو ہیڈ کریں, لیکن آج کل طریقہ یہ نکلا ہے کہ جس جج صاحب پہ عذر ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں لازماً بیٹھوں گا.
تو لہٰذا ہمیں کچھ زیادہ امکان اس کا نظر آج کل تو نہیں، وہ تو ہم پہلے سے بھی ہوتا ہوا دیکھتے آ رہے ہیں، جس طرح سے اعجاز الحسن صاحب پہ نون لیگ کو اعتراض تھا، وہ بینچ کے اندر شامل ہوتے تھے۔ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ جب کوئی پارٹی کوئی عذر اٹھاتی ہے کسی جج صاحب کے حوالے سے، ویسٹ میں یہ کنسیپٹ ہیں، یہاں پہ تو جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں صحیح ہے، اس میں جب تک جج صاحب خود ریسکیو نہ کریں، اپنے آپ کو ریکیوز نہ کر دیں، جی ہاں، تو یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ وہ ان کو عدالتی طریقہ کار سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے، میرا خیال ہے کہ ابھی ہم نے اس چیز کو کافی بھگتا ہے عدالتوں میں، اور اگر کبھی وقت آیا تو ہم اس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے آئین کا حصہ بنائیں گے کہ اگر کسی بھی سپیریئر کورٹ کے جج صاحب پہ کوئی عذر ہو اور وہ ویلڈ گراؤنڈ پہ ہو، جی تو پھر جو ہے اس کو ہٹائے جانے کا طریقہ کار وضع ہو۔ مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو شو کاز نوٹس جاری ہوا تھا پرسوں، 2 روز مکمل ہو گئے ہیں آج، یہ شو کاز کے پیچھے کیا کوئی معاملہ کوئی اور ہے؟ چونکہ آپ کا اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی نام آ رہا تھا، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا یہ شو کاز کا؟ اور دوسرا، آپ نے کل بیرسٹر گور صاحب سے آپ کی ملاقات پہ ہوئی تھی، آپ ان سے بغلگیر ہوئے، کیا معافی بھی آپ نے مانگی ان سے غیر مشروط جو شو کاز میں کہا گیا تھا آپ کو؟ شو کاز نوٹس جو ہیں اس کا بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ ناراضگی کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ شو کاز میں کہا تو گیا سیکرٹری جنرل کی طرف سے آپ کو کہ آپ معافی مانگیں 2 دن کے اندر، غیر مشروط معافی۔ وہ شو کاز نوٹس جو تھا صرف میرے خیال میں ایک ایشو بنانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ مجھے فون کر کے کہہ سکتے تھے کہ آپ ایک میڈیا سٹیٹمنٹ جاری کر دیں کہ جو میں نے بیرسٹر گور صاحب یا قیادت کے حوالے سے بات کی ہیں اس پہ میں ریگریٹ کرتا ہوں، تو میں کر دیتا۔ تو پہلے شو کاز میڈیا کو جاری کیا گیا ہیومیلیٹ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد میری عمر ایوب خان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا میں نے جاری کیا ہے، اور یہ ملبہ انہوں نے بیرسٹر گور صاحب پہ ڈالنے کی کوشش کی، جو بیرسٹر گور صاحب ایسی انسان نہیں ہے، اور میں نے جو قیادت کے حوالے سے بات کی تھی، میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ میرا نام بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے، کچھ لوگوں کو شاید پسند نہیں ہوں، تو وہ اس چیز کو اس وقت جبکہ ہماری پریارٹیز اور ہونی چاہیے تھی، میری ذات کو متنازع بنانے کے پیچھے شاید یہی مقصد کار فرما تھا۔ اچھا، یعنی آپ کا خان صاحب کنسیڈر کر رہے ہیں نام لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے، جو سنا تو تھا ہم نے نام آپ کا زیر غور ہے، جن 4 نام جو مختلف سرکولیٹ کر رہے تھے؟ جی، خان صاحب کی صوابدید ہیں، وہ دیکھیں گے کس کی پرفارمنس بہتر ہوگی، جو بھی وہ نامینیٹ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور بہت سارے عمائدین نے میرا نام پروپوز کیا، میں کسی چیز پہ حق نہیں جتا سکتا ہوں، نہ یہ دیگر جو اسپائرنٹس ہیں وہ بھی کوئی حق نہیں جتا سکے، لیکن اس طریقے سے ریس سے آؤٹ کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ شو کاز جو ہے آپ کے نزدیک یہ آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے راستے میں رکاوٹ حائل کرنے کی ایک کوشش تھی عمر ایوب صاحب کی طرف سے؟ جی ہاں، صحیح ہے۔ اچھا، اس سے ظاہر آپ کی پارٹی کے اندر یہ چل کیا رہا ہے، یہ مسئلے کیوں چل رہے ہیں؟ اس وقت آپ کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، آپ کے لیگل چیلنجز بھی بے تحاشا ہیں، آپ کے پولیٹیکل چیلنجز بھی بے تحاشا، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں بڑے کافی عرصے سے کبھی آپ کو کراچی سے بلا لیا جاتا ہے اسلام آباد ایک نوٹس جاری کر کے، کبھی ابھی یہ لیڈر آف دی اپوزیشن والے معاملے پہ آپ کا نام چلا ہے تو فوراً آپ کو شوکاز بھی ہو گیا۔ انٹرنل لڑائیاں یہاں پہ زیادہ ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ خان صاحب کے جیل میں ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ ہے کہ بھئی کمانڈ نہیں ہے تو یہاں لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے؟ مجھے کراچی سے ایک جیلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے بھجوایا گیا تھا خان کا حوالہ دے کے، خان صاحب نے اس کی تردید کی تھی۔ یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، لیکن پارٹی میں ہر پارٹی میں کھینچا تھانی ہوتی ہے، ہماری پارٹی میں بھی ہے، اور میں تختہ مشق اسی لیے ہوں کیونکہ ورکرز اور پارٹی لیڈرز اور ابھی جو منتخب منیز ہیں بہت سارے جو ہیں وہ میری خدمات کو ایکنالج کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پنے خان بنے ہیں بغیر کوئی کام کیے، نہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، نہ جیل دے کے، نہ تکالیف، نہ صعوبتیں برداشت کی، تو انہی باتوں سے اپنی ایک نیوسنس ویلیو بنا رہے۔ لیکن میں آپ کو مختصر یہ بتا دوں کہ بیرسٹر گور صاحب کے پاس میں اس لیے گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید یہ خیال یا یہ تاثر دینا تھا کہ یہ ضدی ہیں یا متکبر ہوگا اور اس کو اپنی شان کے منافی سمجھے گا، تو میں ایک عاجز سا انسان ہوں۔ بیرسٹر گور اگر ناراض ہو، میں نے اس وقت انٹرویو میں بھی کہا، میں نے کہا آدھی رات کو اس کے پاس جانے کے تیار، اور گیا اسی لیے ہوں کہ کوئی یہ ذہن میں ہی نہ لائیں کہ میرے اندر کوئی انا کا مسئلہ ہے
کوئی تکبر کا مسئلہ ہے، اور گیا ہوں وہ پیاری شخصیت ہے، مجھے عزیز ہے، میں نے اس کو سپورٹ کیا ہے، میں نے اس کو گلے لگایا، اور یہ امپریشن میں دینا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے کہ آپ میری شخصیت کو اگر پورٹرے کر رہے ہیں کہ یہ ضد یا ہٹ درم ہے، ضدی ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ لیکن جو آپ کا بیان تھا جو آپ نے دیا تھا ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ نالائکی اور نااہلی سے آپ نے تعبیر کیا تھا ان کی پرفارمنس کو، ان کی پرفارمنس کو میں نے نہیں کہا تھا۔ ایک بات اور میں کہنا بھول گیا، جی اگر یہ بیرسٹر گور کے علاوہ کسی اور شخص کا نوٹس میں ذکر ہوتا جو مجھے پسند نہ ہوتا تو یہ 10 نوٹسیں دے دیتے، میں پرواہی نہ کرتا۔ اچھا، یہ بیرسٹر گور کی شخصیت ہے جو میں لائک کرتا ہوں، کہ کسی اور کا نام ڈال دیتے ہیں جو میری نظروں میں میں اس کو پسند نہ کرتا۔ اور میرے علم میں یہ بات بھی کہ جب پہلی مرتبہ وہ چیئرمین بن رہے تھے تو اس وقت بھی کچھ کوششیں ہوئی تھیں کسی اور کو چیئرمین لانے کی، اور تاحال جاری ہے۔ ہاں اچھا، ابھی بھی جاری ہیں؟ ابھی بھی جاری ہیں، لیکن میں بیرسٹر گور کے ساتھ پہلے بھی ڈٹ کے کھڑا تھا، ابھی بھی ڈٹ کے اس وقت تو خان صاحب کے قریبی لوگوں میں سے جو ہے وہ کوئی لانا چاہ رہا تھا کھوسا صاحب کو غالباً چیئرمین، جب آپ نے آ کے پریس کانفرنس کر کے سارا بیرسٹر گور صاحب کو جو لاسٹ ٹائم چیئرمین ہونے کا اناؤنسمنٹ میں نے کی تھی، اس کا بھی انہی لوگوں نے میری مخالفت کی تھی، انہی لوگوں نے میری مخالفت کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ یہ بات ہے، انہوں نے آفیشل ٹویٹر سے یہ چلایا کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ اور وہ مخالفت در حقیقت آپ کی نہیں، بیرسٹر گوہر کی مخالفت تھی وہ، ایگزیکٹلی ان کو نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ وہ کسی اور کو لانے کا پلان تھا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ کھوسا صاحب کو لانے کا پلان تھا میرا خیال ہے کہ اب میں گیا ہوں بیرسٹر گور صاحب کے پاس، پبلکلی گیا ہوں، ان کو گلے لگایا ہے، یہ میسج ہم دونوں نے دیا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، تو لہٰذا وہ پارٹی کے اندر کا مسئلہ تھا، ختم ہو گیا ہے، اس کو مزید اب کوریدنا میرا خیال ہے کہ میرے لیے میں نے تو آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے ان کے لیے ایفرٹ کی تھی کہ ان کے جب چیئرمین بننے کی اس وقت بھی مخالفت تھی، آپ نے اس وقت ایفرٹ کی تھی ان کے چیئرمین بننے کے حوالے سے۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں شیخ مروت صاحب کہ میاں اسلم اقبال انہیں نامینیٹ کیا پارٹی کے بانی چیئرمین نے پنجاب کے سی ایم کے لیے، لیکن وہ اسمبلی نہیں پہنچے۔ جی میرے سامنے یہ فیصلہ کیا خان صاحب نے، وہ گئے پشاور ہائی کورٹ، پشاور سے پنجاب آتی ہوئی اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی لائف کو بہت سارے تھریٹس ہیں، تو یہ حالت ہے قانون کی حکمرانی کا کہ جو ہمارا نامزد وزیر اعلیٰ کی شخصیت ہے وہ اسمبلی نہیں پہنچ سکتی ہے، یہ پاکستان میں ایکسپلین کرتا ہے اسٹیٹ آف دی رول آف لا۔ گرفتاری ہو جاتی، آپ کے بانی چیئرمین نے گرفتاری دی، آپ نے دی، باقی لوگوں نے دی، گرفتاری ہو جاتی، لیکن اغوا اگر بندہ آپ نے چینج کر لیا آپ نے اپنا، اگر اغوا ہو جاتا تو پھر کہاں سے ڈھونڈتے اس کو، تو بندہ جو ہے متبادل ہمیں لانا پڑا۔ صحیح ہے۔ اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک انکشاف ہوا ہے آج، خورشید شاہ صاحب نے ایک انکشاف کیا، چونکہ آپ ایک بیان پہلے دے چکے ہیں اس حوالے سے، آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا تھا آپ سے، پیغام بھیجا تھا حکومت سازی کے لیے، اسی وجہ سے آج خورشید شاہ نے پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کی طرف سے انکشاف ہوا، انہوں نے کہا جی کہ ہاں ہمارے درمیان تحریک انصاف کے درمیان رابطہ ہوا تھا، لیکن پی ٹی آئی نے بعد میں پھر اس آفر کو نہیں مانی، بات ہماری نہیں بنی، تو ذرا بتا ہی دیں کہ وہ کس سے رابطہ ہوا تھا اس وقت، وہ کیا ماجرا تھا ذرا؟ لیکن میں یہ بات کرتا آیا ہوں کہ ہمارے درمیان انڈائریکٹ رابطے ہوئے ہیں۔ انڈائریکٹ رابطے سے کیا مراد ہے، کس کے تھرو ہوا تھا یہ؟ خورشید شاہ تو مان رہے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب بھی اس میں تھے، اچھا ان سے بھی رابطہ ہوا تھا۔ آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہوا تھا کسی کے ذریعے، کیا میرا خیال ہے اسد قیصر صاحب اور خورشید شاہ صاحب کے بیچ بات ہوئی تھی۔ اچھا، اور اس کے علاوہ یہ رابطہ خورشید شاہ صاحب نے کیا تھا یا اسد قیصر صاحب نے کیا تھا؟ پیپل پارٹی کی خواہش تھی، اچھا زرداری صاحب خود ملنا چاہتے تھے اسد قیصر صاحب اور میرے ساتھ، اچھا، اور 11 بجے انہوں نے ٹائم بھی دیا تھا، لیکن اسد قیصر صاحب اس رات گئے تھے علی امین خان کے والد صاحب کے فاتح کے لیے، تو اس وجہ سے وہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور اس کے بعد بھی پھر ملاقات آپ نے نہیں کی؟ نہیں، اگلے دن تو ہم خان صاحب سے ملے، ہاں، تو خان صاحب نے یہ بالکل بات ہی ختم کر دی کہ یہ کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے۔ کیونکہ کل بھی کہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہ یہ ہو سکتا تھا، تحریک انصاف کے پاس موقع تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے سے روک سکتی تھی، لیکن انہوں نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ نہیں، بیسیکلی ہمارا موقف کا حکومت سازی تو ہے ہی نہیں، ہاں، ہمارا موقف تو بیسیکلی پاکستان میں قانون کی حکمرانی، سماجی انصاف اور حقیقی آزادی ہے، تو جب یہ نہ ہو تو یہ حکومت بنا کے ہمیں کیا ملنا تھا؟ تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اپوزیشن لیڈر پھر کون آ رہا ہے؟ جن کے نام جو ہے مختلف چل رہے تھے، آپ کا نام بھی چل رہا ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی ایک شو کے اندر کہہ چکے ہیں کہ ہاں اگر بنتا تو میرا ہی ہے، چونکہ سنی اتحاد کونسل کا سربراہ تو میں ہوں،
عمر ایوب صاحب کا نام بھی ہے, بیرسٹر گوہر صاحب کا نام بھی چل رہا ہے, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے موسٹ لائکلی خان صاحب کی صوابدید ہے, جس پہ وہ ہاتھ رکھیں گے ہمیں قابل قبول ہوگا, چاہے عمر ایوب ہی ہوں؟ بالکل آپ کو قابل قبول ہوں گے؟ بالکل, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شو کا نوٹس اسی وجہ سے بھیجا گیا. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جب خان صاحب جس شخص پہ ہاتھ رکھ دے تو مجھے قبول ہے. اور چیئرمین آپ بیرسٹر گوہر ہیں آگے؟ ہاں انشاءاللہ بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے چیئرمین ہوں گے. صحیح ہے. اچھا مجھے دوسرا یہ بتائیں کہ اس وقت جو آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے IMF والا, جو خان صاحب نے کہا میں خط لکھوں گا, وہ آلریڈی پاکستان ایک بڑے معاشی بحران میں گھرا ہوا ہے, اور اگر ہم بحران میں جاتے ہیں تو پہلے جو ہے مہنگائی کا برڈن تو PDM کی گورنمنٹ کے اوپر تھا, تو آپ بھی پھر اس میں برابر کے ذمہ دار ٹھہریں گے. کل کو عوام پھر آپ کو بھی اس کا الزام دیں گے, بھائی ان لوگوں نے خط لکھ کے سارا کام خراب کیا, آج ہم یہ مشکل صورتحال فیس کر رہے ہیں. آپ تو وہ برڈن شیئر کرنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. ہم تو صرف اتنی استدعا کر رہے ہیں کہ IMF نے لاسٹ ٹائم لون میں یہ کنڈیشنلٹی رکھی تھی کہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جس بھی حکومت کے ساتھ آپ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, ایک تو وہ ویلڈ گورنمنٹ ہو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن پروسیس کی آپ آڈٹ کر لیں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم IMF آڈٹ کرواتا نہیں ہے. IMF کی پہلی شرط ہوتی ہے کہ جس ملک میں وہ پروگرام دے رہے ہیں IMF کا, وہ دیکھتے ہیں اس ملک میں ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اس میں کتنی ڈیموکریسی, کتنی وہاں پہ آئیڈیل ڈیموکریسی ہے یا شام ڈیموکریسی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا. وہ دیکھتا ہے بھائی یہ ڈیموکریسی ہے, چاہے لوری لنگڑی ہے, IMF پروگرام وہ اپنا دے دیتے ہیں, وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ان کا بیان بھی آ گیا ان کی ترجمان کا کہ بھائی ہم کریں گے, کمیونیکیشن ڈائریکٹر کا. IMF اب تو ہمارے تنوں میں گھس چکی ہے. ہماری بجلی, گیس اور پانی کے بل کی قیمت وہ تعین کر رہی ہے. ہاں تو ہمارا پورا نظام جو ہے کہ وہ تو جب ظاہرہ کسی کو کوئی پیسے دے گا, جب کسی کو کوئی ادھار دے گا, تو وہ چاہے گا کہ اگلا بندہ سٹیبل ہو. مثلا اب آپ IMF تو آپ سے ٹھیک کہتا ہے کہ بجلی اگر آپ 50 روپے کی پیدا کر رہے ہیں اور آپ 20 روپے کی دے رہے ہیں پاکستانی عوام کو, وہ کہتے ہیں پوری جتنے کی پیدا کر رہے ہیں اتنے کی دیں, آپ قرضہ لے کے وہ لوگوں کو کیوں ریلیف دے رہے ہیں؟ اب میں آپ کو عرض کروں نا, IMF جو اس کا مشن ہے وہ اس کے مشن کے اس میں شامل ہیں کہ وہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرے گی, رول آف لا کو پروموٹ کرے گی, اور جو ریاستیں اس کے منافی چل رہی ہیں لون ان کو ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا ہے. ہم تو صرف اتنی سی گزارش کر رہے ہیں, IMF یہاں پہ تمام ہمارا نظام چلا رہی ہے, تو یہ آڈٹ بھی خود ہی کر دے الیکشن پروسیس. خود چلانا چاہیے نظام نا, ہمیں اتنا اہل ہونا چاہیے, ہماری معیشت اتنی بہتر ہو کہ ہمیں جانا ہی نہ پڑے IMF کے پاس. اور IMF کا مقام ہوتا ہے آپ کے ملک میں معاشی استحکام لے کے آنا, اسٹیبلٹی لے کے آنا. وہ باقی ان کے معاملات جمہوریت اور باقی معاملات ان کے نہیں ہوتے. IMF سے جو پہلے لون لیے گئے وہ کدھر گئے؟ لون لے کے حکومت ہی کہہ رہے ہیں 70% آپ نے قرضوں میں اضافہ کیا ہے پچھلی 3.5 سال حکومت. جو لیے گئے ہیں وہ بھی تو چوری ہوئی ہے. دیکھیں اس پہ آپ کو یہ منظور ہے کہ ملک میں طوائف الملوکی ہو, لاقانونیت ہو, مارداڑ ہو, بالکل نہیں ہونی چاہیے, بنیادی حقوق کی پامالی ہو, آزادی, شخصی آزادی پہ قدغنے ہو, بالکل نہیں ہونی چاہیے. ایک منٹ, اور آپ ہزاروں ہمارے حوالاتی اور قیدی جیلوں میں پڑے, وہ خواتین پڑی ہیں, ملٹری کورٹس میں ہمارے ملزمان جو ہیں وہ ٹرائل کا انتظار کر رہے ہیں. یہ سب قبول ہے, لیکن قرضہ ہاتھ سے نہ جائیں. وہ معاملہ الگ ہے, یہ معاملہ الگ ہے. کیوں الگ ہے؟ وہ معاملہ الگ ہے, یہ معاملہ الگ ہے. اور اگر خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے پھر تو یہاں پہ زیادہ یہ بڑے حالات پیدا ہوں گے. جس ریاست میں قانون کی حکمرانی نہ ہو, جہاں بنیادی حقوق کی پامالی ہو, وہاں قرضہ لینا زیادہ ضروری ہے. سب سے اہم دنیا بھر میں بنیادی حقوق جو ہیں اس کی انتہائی اہم نوعیت ہے. وہ سر جب کسی کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہوگی, سری لنکا والے حالات بن جائیں گے, تو کسی کو یہ باتیں کہاں یاد رہیں گی پاکستانی عوام کو؟ نہیں تو پہلے ہمارے پاس کیا ہے, یعنی مینڈیٹ چوری کر لیا, غلط بات ہے, مینڈیٹ چوری ہونا بالکل غلط ہے, اس پہ آپ کا رائٹ بنتا ہے, اس کو روکیں گے کس طرح؟ لیکن یہ تو نہیں کہ اور معاملے پہ آکے ملک کو اس کو روکنے کی کوشش بھی نہ کریں, روکنے کی کوشش اور بہت سارے 100 طریقے ہیں. یہی تو ہم نے کہا نا, مینڈیٹ کا. اور ابھی تک آپ نے پاکستان کے اندر اپنے سارے جو آپ کے پاس لیگل آپشنز ہیں آپ نے وہ سارے ایگزاسٹ کیے ہی نہیں ہیں. ابھی تک آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ابھی تک آپ اس طرح سے نہیں گئے بطور پارٹی, کیونکہ آپ کی بھی جو پٹیشن ہے اس پہ بھی کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی وہ انفرادی حیثیت میں گئی ہے. پارٹی کی ابھی تک پٹیشن ہی کوئی نہیں آئی. آپ نے ساری لیگل آپشنز پاکستان کے اندر ایگزاسٹ ابھی تک نہیں کیے. اس کے بعد اگر آپ باہر جاتے ہیں پھر آپ کا سمجھ میں آتا ہے, آپ اس سے پہلے ہی باہر چلے گئے. میں انفرادی حیثیت میں نہ جاتا تو کس حیثیت میں جاتا؟ پارٹی تو ہے ہی نہیں کہ میں PTI پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم موجود ہے نا.
نہیں تو میں لیگل ٹیم کا حصہ ہوں نا. ہاں اور میں پھر سلمان اکرم راضی صاحب اسے آن ہی نہیں کر رہے, آن ہی نہیں کر رہے. وہ ان کا آن کرنا نہ آن کرنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے نا. وہ خود اپنی پٹیشن دائر کرے, میری پٹیشن سے ان کا تو کوئی تعلق نہیں بنتا ہے نا. نہیں ہونی تو یہ اکٹھی پٹیشن ہونی چاہیے نا. تحریک اکٹھی کیا مطلب, ایک مسئلہ تو نہیں ہے. میں نے 4 نکات اٹھائے ہیں, وہ 5 اور نکات اٹھائے, اور الیکشن کمیشن میں یہ کنسالیڈیٹ ہوں گے نا. ایگزیکٹلی. اور الیکشن کمیشن کا یہ بھی بیان آیا, وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف سیٹیں کلیم کر رہی ہے, ہماری 80-90 سیٹیں ہم سے چھینی گئی ہیں جہاں دھاندلی کر کے نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل 35 درخواستیں آئی ہیں ابھی تک قومی اسمبلی کی. نہیں یہ کسی نے غلط. الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے. نہیں الیکشن کمیشن کا موقف یہ نہیں ہو سکتا ہے. میں کوئی 30-40 کیسز میں تو میں خود وکیل ہوں, ہمارے حلقے جو چوری ہوئے ہیں. قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, صوبائی کی نہیں. یہ غلط بیانی ہے. وہ ان کے پاس 80 سے زیادہ 300-400 حلقوں کو ہم نے الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا. اچھا, آپ چونکہ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہیں, یہ بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر سے آپ نے پچھلے ہفتے استعفا کہ وہ مستعفی ہوں, تو اگر آپ کے پاس ان کے حوالے سے اتنی چیزیں موجود ہیں, اتنا مواد موجود ہے کہ وہ اگر مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں, تو آپ کو پھر سپریم جوڈیشل کونسل بھی آپ کے پاس فورم موجود ہے, آپ وہاں جانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں ان کے خلاف؟ جی اگر اور کوئی فورم نہ رہا تو ادھر بھی جائیں گے. فورم تو ہے ہی وہی ہے ان کے حوالے سے, اور تو کوئی فورم ہے ہی نہیں. نہیں, ہم نے سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہے ان کی تقرری کو. لیکن 2 گراؤنڈ پہ میں نے اپنی پٹیشن میں, ایک تو یہ ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ کے 6 ماہ کے اندر یہ چیف الیکشن کمشنر مقرر ہوئے, 2 سال ان کو انتظار کرنا تھا. رولز ہے, کیوں یہ رول جو ہیں آپ کی حکومت میں ہی لگے تھے, اس وقت وزیر اعظم آپ کے تھے, خان صاحب تھے پرائم منسٹر. نمبر 1. نمبر 2, ایک شخص جو پنشن لیتا ہو اور پنشن کے بعد وہ پھر سرکار سے کوئی بینیفٹ لے گا تو اس پہ بھی قدغن ہے. مسلسل جب سے چیف الیکشن, بیوروکریٹس موسٹلی ایسے ہی کرتے ہیں, اور یہ تقرری آپ کے دور میں ہوئی تھی, خان صاحب کے ہاتھوں سے ہوئی تھی یہ تقرری, کسی اور نے نہیں کی ہے. جی دیکھیں گے, کسی انسان کے ماتھے پہ یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ وہ اگر تقرری ان کی ہوگی تو وہ حق اور صداقت. نہیں اس وقت نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ 2 تنخواہیں لے رہے ہیں, یہ 6 مہینے کے اندر آپ ان کی تقرری کریں, چونکہ آپ نے کی تھی نا یہ باتیں, تو اس وقت آپ کو پتا ہوئی ہوں گی ساری. نہیں, یہ تو قانونی ریسرچ ہے. اب جب ضرورت پڑی تو ہمیں پتہ چلا کہ بھائی یہ تقرری جو ہیں اس کو انویلیڈیٹ کرنے کے لیے یہ گراؤنڈ اٹھائے جا سکتے ہیں. صحیح ہے. جاوید اقبال صاحب بھی تھے آپ کے دور میں, 3 تنخواہیں وہ لیتے رہے, وہ مسنگ پرسن کے کمیشن کے بھی سربراہ تھے, وہ چیئرمین نیب بھی تھے, وہ سابق جج بھی تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے, تو وہ 3 تنخواہیں وہ بھی لیتے رہے, پینشن بھی, تنخواہ بھی. اقبال صاحب تو شاید ہمارے آنے سے قبل بھی لگے ہوئے ہیں. ہاں لیکن وہ لیتے رہے 3 نا, ریٹین کی آپ نے. اچھا مجھے آپ یہ بتا دیں کہ مریم نواز صاحب بن چکی ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ, یہاں سینٹر میں تو آپ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ انہی کا فیصلہ ان کا ہو چکا ہے, کل وہ بن جائیں گی وزیر اعلیٰ. یہاں سینٹر میں تو آپ IMF تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں, آپ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں اپنے حق کے لیے. پنجاب میں گڈی گڈی کھیلنے کو وہاں پہ اتنا زیادہ شور شرابہ نہیں ہے, وہاں تو بڑا ہم نے دیکھا کل بغل گیر ہو رہے تھے, مبارکبادیں چل رہی تھی وہاں پہ ساری. وہاں کیا کوپریشن کا ماحول ہوگا پنجاب میں؟ دیکھیے مریم نواز اپنا حلقہ لوز کر چکی ہیں, یہ وزیر اعلیٰ ہوں گی لیکن MP نہیں ہے. ان کے والد محترم میاں نواز شریف صاحب بھی اپنا حلقہ لوز کر چکے ہیں. تو لہٰذا ہارے ہوئے لوگوں کو وزیر اعلیٰ بنانا, اگر یہی کرنا تھا تو الیکشن کیوں کرائے, سیدھا جو ہیں بغیر الیکشن کے ان کو لگا دیتے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ طوائف الملوکی ہے. محترمہ مبارکبادیں وصول کر رہی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ شی از اے ڈیفیٹڈ کینڈیڈیٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آگے صدر کا الیکشن آ رہا ہے, ظاہر ہے جو الیکٹرل کالج ہے اس میں آپ کے پاس اتنے ووٹ نہیں ہے کہ آپ روک سکیں اسے. پیپلز پارٹی یہ ارادہ رکھتی ہے کہ ہم رابطہ کریں گے تحریک انصاف سے بھی کنسنسس پریزیڈنٹ لانے کے لیے, زرداری صاحب کو کریں گے کوآپریٹ یا اپنا بندہ لائیں گے؟ نہیں, زرداری صاحب کو تو ہم ووٹ نہیں دے سکتے, اپنا بندہ لائیں گے صدر کے, یعنی کہ اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئیں گے.